السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری یسرا جاوید نے واقعات سے بھیجی ہے۔ یہ آپ بھی تھی جو میں آپ کو بتاؤں گی، وہ میرے پورے خاندان کے بارے میں ہے۔ میری کزن، جو میری کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہن اور اچھی دوست بھی تھی، ہمارا زیادہ ٹائم ایک ساتھ گزرتا، ہنسی مذاق، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی۔ میرے ابو 4 بھائی تھے۔ جس کزن کا میں ذکر آپ سے کر رہی ہوں، اس کے بابا یعنی کہ میرے تایا ابو جب ہم چھوٹے سے تھے تبھی فوت ہو گئے تھے۔ ہم بائی کاسٹ ایوان ہیں اور ہماری فیملی کا شمار گاؤں کے معزز ترین گھروں میں سے ہوتا تھا۔ ہوا ایسے کہ میری بڑی کزن کی بہن میکے رہنے آئی، نند کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی اور اس پر اثرات تھے۔ اس کے آنے سے میری کزن پہ وہ اثرات ظاہر ہو گئے۔ اس پہ کوئی جینی تھی جس کا کہنا تھا کہ وہ اسے اچھی لگتی ہے اور وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میری کزن کے جنات مجھ سے بھی بہت سی باتیں کرتے تھے۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتی وہ ظاہر ہو جاتے۔ جن میں ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ کہتا مجھے اس تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ورنہ میں اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاتا۔ یہ سن کر سب ڈر گئے، ہمیں ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کرنے لگے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری فیملی میں یہ پہلا کیس تھا جس نے ہماری دنیا ہلا دی۔ اس سے پہلے سب بہت اچھا اور نارمل تھا۔ ہم سب میں بہت اتفاق تھا، سب ایک دوسرے سے محبت اور عزت سے رہتے تھے۔ ہمارے ہاں پہلی بار کوئی پیر ہمارے گھر آیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو کزن کو پیروں کے پاس لے گئے، پھر کوئی نہ کوئی گھر آ جاتا، شاید ہی کوئی ایسا عامل بچا ہو جس کو ہم نے نہ دکھایا ہو اور علاج نہ کرایا ہو۔ مگر حالات ٹھیک ہونے کے بجائے خوفناک ہوتے جا رہے تھے۔ پہلے تو اس کزن پر اثرات تھے جو پھر آہستہ آہستہ پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ ہر گھر میں صرف جوان بچوں کی حالت بری تھی، ایک چیخو پکار تھی، اس کی لپیٹ میں بھی تھی۔ کوئی پیر آتا اور عمل کرتا، کچھ دنوں بعد حالات مزید خراب ہوتے۔ میرے کزن کو کسی نے ایک پیر کا بتایا۔ وہ پہلے تو نہیں مان رہے تھے، کیونکہ اتنا علاج کرا کر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، الٹا زیادہ حالات خراب ہوتے گئے تھے۔ لیکن دوست کے یقین دلانے پر انہیں گھر بلایا۔ وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ کوئی خاندانی دشمنی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری امی کے ماموں کو کسی نے دل میں کینہ ہونے کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ ہماری فیملی کے ساتھ ایسی کوئی دشمنی تو نہیں تھی، لیکن اس بندے نے ایسا کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا، یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ کیس عدالت میں چلتا رہا اور اسے جیل ہو گئی، لیکن ہم اس واقعے کے بعد ایک قیامت سے گزرے۔ مسلسل علاج سے اللہ کا شکر ہے کہ کچھ حالات بہتر ہوئے، ورنہ ایسے بھی دن تھے کہ جب ہر روم میں سب بے ہوش پڑے ہوتے، اور سب کے سب نوجوان کزن جن میں بھی شامل تھی۔ میرا اٹھنا بیٹھنا میری کزن کے ساتھ زیادہ تھا۔ تب میری حالت سب کو پتہ چل گئی اور علاج بھی ہو گیا۔ سب پر الگ الگ قسم کے تعویذ تھے۔ کزن پہ شادی نہ ہونے کے لیے، لڑکوں کی بے روزگاری کے لیے، کوئی رشتہ آتا وہ غصے سے منع کر دیتی اور بگڑ جاتی۔ اب کافی ٹائم گزر گیا ہے، اب بہت بہتر ہیں۔ کچھ کزن تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور میری کزن کی شادی بھی ہو گئی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، تب مجھے لگتا تھا کہ شاید اسے ہی قیامت کہتے ہیں۔ ایک خوفناک اور بھیانک وقت تھا۔ یہ سٹوری دلاور نے سینڈ کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ سردیوں کی رات تھی۔ میرے بہن بھائی امی کے ساتھ نانوں کے گھر گئے ہوئے تھے۔
میں اور ابو گھر پر اکیلے تھے۔ ابو ایک کمرے میں بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ان کو کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے نیند آنا شروع ہو گئی۔ میں نے ابو سے کہا کہ میں سونے جا رہا ہوں، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ ابو نے کہا کہ اچھی بات ہے، تم جا کر سو جاؤ۔ میں اٹھا اور دوسرے کمرے میں آ کر سو گیا۔ میری عادت ہے کہ کمرے میں روم میں جا کر اپنے کمبل کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیتا ہوں، بالکل جیسے ایک ممی کپڑے میں لپٹی ہوتی ہے۔ میں نے جیسے اپنی آنکھیں بند کیں تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا کمبل اتارنے کی کوشش کر رہا ہے اور زور سے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ میں نے کمبل کو اچھی طرح سے لاک کیا ہوا تھا اور ڈر کی وجہ سے کمبل کی گرفت اور بھی مضبوط کی، لیکن وہ کھینچنے کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ یہ سلسلہ 5 منٹ تک چلا، پھر ہلچل بند ہو گئی۔ 10 منٹ بعد میں نے کمبل کے لاک کھولنے کے بعد باہر آ کے دیکھا، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ میں پسینے سے شرابور بھاگتا ہوا ابو کے پاس گیا، دیکھا تو وہ ابھی تک کام کر رہے تھے۔ میں نے ابو سے پوچھا کہ آپ میرے کمرے میں آئے تھے اور میرا کمبل کیوں کھینچ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جب سے تم سونے کا کہہ کر گئے میں تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ یہ سن کر خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، تو وہ کون تھا جو میرا کمبل زور سے کھینچ رہا تھا؟ ابو نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، تم نیند میں ڈر گئی ہو اور تمہیں لگا کہ حقیقت میں کوئی تمہارا کمبل اتار رہا ہے، لیکن یہ حقیقت تھی، میں تو جاگ رہا تھا، ابھی سونے ہی والا تھا کہ یہ حادثہ ہوا۔ میں آج بھی جب یہ بات سوچتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں۔ نیکسٹ سٹوری عامر نے پشاور سے سینڈ کی ہے، جو کہ ایک سبسکرائبر ہیں۔ آپ کو میں جو داستان بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میری اپنی نانی کی زندگی کی حقیقت ہے، اور یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ سچی کہانی ہے۔ میری نانی اب اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ میری نانی کی 3 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک میری ماں ہے۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک بھائی بھی دیا تھا، لیکن چند مہینوں کے بعد ہی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ سے پہلے میرا بھائی پیدا ہوا تھا، وہ ابھی مشکل سے 3 ماہ کا ہی ہوا تھا کہ اسے ہمارے گھر میں رہنے والے جنات کا سایہ تھا، ان لوگوں نے اس کو مار دیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، انہیں کیسے جنات نے مار دیا؟ میری ماں نے بتایا کہ میری نانی اس وقت اپنے بستر پر اپنے بیٹے کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھ کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر ایک بارات آ رہی ہے، ڈھول بجاتی ہوئی، جس میں بہت سارے جنات تھے جن کی عجیب و غریب شکلیں تھیں۔ وہ نانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ باراتی زور زور سے ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے بیٹے کا کلیجہ کھانے آئے ہیں۔ میری نانی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اٹھیں، مگر ان کا جسم کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ زور سے چلانا چاہتی تھیں لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف ان کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ تو سکتی تھیں لیکن جسم کے باقی باڈی پارٹس حرکت نہیں کر رہے تھے۔ وہ بارات سیدھا بھائی کے سینے پر آ کر رک گئی۔ امی کہتی ہیں کہ باراتیوں کے ہاتھوں میں چھریاں اور سیخے چاقو تھے، وہ میرے بچے کا سینہ کاٹ رہے تھے۔ امی دل برداشتہ ہو کر بے ہوش ہو گئیں، اور جب ان کو ہوش آیا تو جلدی سے بیٹے کو اٹھایا۔ وہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ امی نے اسے زور سے ہلایا لیکن وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم چکی تھیں۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ امی زور زور سے دہاڑے مار کر رونے لگیں۔ کوئی امی کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب نے کہا کہ بچہ نیچے گرا ہوگا، اس لیے اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ جنات کھا گئے میرے بھائی کو۔ پھر کچھ ہفتوں بعد وہ امی کو تنگ کرنے لگے۔ امی جب کھانا پکا رہی ہوتی تو آگ چولہے سے نکال کر امی کے سر پر دائرے کی صورت میں گھمانے لگ جاتے۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے جو میری ماں نے مجھے سنائی۔
یہ سٹوری ڈیرہ غازی خان سے مجھے بھیجی ہے۔ میں ڈیرہ غازی خان کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہماری تھوڑی بہت زمین ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے کھیت پہ جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گندم کی فصل کاٹی جا رہی تھی۔ ہم جیسے ہی کھیتوں میں داخل ہوئے، مجھے کسی نے میرے نام سے پکارا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا ایک دوست سلمان آ رہا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی کہ رکو، ساتھ چلتے ہیں۔ وہ مجھ سے تقریباً 60 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ میرے دوسرے دوست تھوڑی دور جا کر وہیں پر رک گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں اپنے دوست سلمان کے لیے رکا اور اس کے پاس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ میرے سامنے آ رہا تھا، ہنستا ہوا۔ وہ جیسے قریب آیا، میری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دوست کہاں گیا؟ ابھی تو یہی میرے سامنے سے آ رہا تھا۔ میں اسے اپنے ارد گرد ڈھونڈنے لگا۔ میں نے سوچا وہ مجھے ڈرانے کے لیے چھپ گیا ہے۔ مجھے یہاں وہاں بھاگتا دیکھ کر میرے دوست جو تھوڑا آگے جا کر رکے تھے، وہ بھی میرے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ابھی تم لوگوں نے دیکھا کہ سلمان آ رہا تھا، وہ میرے سامنے آتے ہی غائب ہو گیا۔ سب دوست کہنے لگے ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ہم سب تو یہ سوچ کر آگے چلے گئے کہ شاید تم کچھ سوچ رہے ہو۔ تو میں اور زیادہ گھبرانے لگا۔ ایک عجیب خوف طاری ہونے لگا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ جب ہم اس جگہ آئے تھے تب سلمان نے مجھے پکارا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سلمان ہنستا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا اور اس نے کہا کہ رکو، ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے میں وہیں پر رک کر سلمان کا انتظار کرنے لگا۔ سب دوستوں نے کہا کہ اچھا آ رہا ہوگا، شاید وہ کہیں چھپا ہو اور ہمیں ڈرانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ چلو چل کر اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور ہم سب نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا۔ ہم اسی وقت اس کے گھر چلے گئے۔ اس کے گھر پہنچے تو دیکھا وہ وہیں بیٹھا تھا۔ میں نے غصے سے کہا یار کیا مذاق ہے، تم تو میرے پاس آ رہے تھے اور مجھے وہیں کھڑا کر کے خود اپنے گھر آ گئے۔ وہ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنے میں اس کی دادی آ گئی اور کہنے لگی یہ تمہارا دوست تو صبح سے گھر سے نہ کہیں گیا ہے اور نہ کہیں آیا ہے۔ پھر میں نے ان کو حیرت سے کہا کہ تو وہ کون تھا؟ بلکہ اسی کی شکل تھا۔ دادی اماں نے کہا کہ مجھے ساری بات بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، اور پھر میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ دادی اماں نے بتایا کہ بیٹا کون سا راستہ تھا جہاں سے تم جا رہے تھے؟ میں نے ان کو راستہ بتایا تو وہ کہنے لگی اس جگہ پر پہلے ایک کھنڈر ہوا کرتا تھا اور اس میں جنات کا سایہ تھا۔ بعد میں کھنڈر کو گرا کر زمین کاشت کی گئی اور سیدھی کر دی گئی، لیکن آج بھی جب بھی کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو جنات کوئی روپ بنا کر آوازیں لگاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی تمہیں بھی کسی نے جن نے تنگ کیا تھا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ یہ ایک اور ریئل انسیڈنٹ نائمہ خان نے مجھے سینڈ کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں اپنی کلاس کی ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی شرارتی بھی تھی۔ میری ایک عادت تھی کہ ہر کسی سے ہنس کر بات کرتی تھی اور بہت جلد ہی لوگ میرے دوست بن جاتی تھیں۔ لیکن کلاس میں ایک لڑکی مجھ سے بہت زیادہ حسد کرتی تھی۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی کہ وہ مجھے نیچا دکھا سکے۔ ہفتے کے پہلے 2 دن انگلش کے پیریڈز ہوتے تھے۔ ٹیچر کچھ سوال دیتی جو میں اگلے پیریڈ میں ہی ان کو سنا دیتی۔ میری ذہانت دیکھ کر ٹیچر نے مجھے کلاس مانیٹر رکھ دیا۔ اس طرح میں ہر کسی کی نظروں میں رہتی، کچھ کی محبت سے تو اور کچھ کی حسد سے۔ دوسری طرف میری فیملی میں شادیاں تھیں۔ میرے ماموں اور کزن کی میرجز تھیں، مطلب 3 شادیاں۔ میں مہندی کے فنکشن میں تیار ہو کر روم سے نکلی تو میرے بابا سمیت سب نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج تو تمہیں کوئی نظر لگ جائے گی، اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ لیکن شاید قبولیت کی گھڑی نہیں تھی اور میں بری طرح گر گئی۔ مجھے 10 منٹ کے بعد کچھ نظر نہیں آیا،
میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میری آنکھوں میں اور ارد گرد نیل پڑ گئے تھے۔ میرے دماغ کے ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ شکر ہے کہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن ان کا دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ تب سے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، میرا سر چکراتا رہتا ہے اور مجھے شدید غصہ آتا ہے۔ مجھ سے زیادہ دیر بولا بھی نہیں جاتا اور نہ سنا جاتا ہے۔ ایسے ہی میری بیماریوں کا ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن میں اسکول میں اچانک رونے لگی، اتنا روئی کہ مجھے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میری ٹیچرز نے گھر انفارم کیا اور مجھے گھر بھیج دیا۔ اپنی بگڑتی حالت کی وجہ سے مجھے اسکول بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ میں سوکھ رہی تھی، میرے چہرے پر دانے نکل گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب افسوس کرتے اور ہمدردی جو کہ مجھے مزید رلاتی۔ ایسے ہی ایک شام کو اچانک میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی، اتنی کہ مجھے ایمرجنسی ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے، کیونکہ اتنی کم عمر ایج میں دل کی دھڑکن تیز ہونا عجیب سی بات ہے۔ بہرحال گھر آئے۔ اب ہر شام میری حالت بگڑتی اور میں رونے لگ جاتی۔ میں خود کو مارتی، دل کرتا گھر سے بھاگ جاؤں، کسی کی شکل اچھی نہ لگتی۔ میرے بھائی کو کسی نے کسی پیر کا بتایا تو سب نے سوچا کہ ڈاکٹری علاج تو بہت کرایا ہے، شاید اس سے ہی فرق پڑ جائے۔ وہ پیر صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ نظر بد جادو اور جنات کا شکار ہے، مگر یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر ان کے علاج سے اللہ کا شکر ہے صحت ٹھیک ہو گئی، بہت فرق ہوا۔ جنات اور جادو سے جان چھٹی، لیکن میں جسمانی بیماریوں کا شکار ہو گئی۔ میں پہلے جیسی پڑھ نہیں سکتی، نہ ہی مجھے کچھ یاد رہتا ہے، جسم میں درد کرتا ہے۔ اب میں کبھی کبھی سوتے میں ڈر جاتی ہوں، سر کا درد بہت زیادہ ہے، تنہائی پسند ہوں، انسانوں سے میں دور بھاگنے لگی ہوں۔ یہ ایک اور سچا واقعہ ناروال سے نعمان نے بھیجا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن یہ واقعہ بہت زیادہ خوفناک ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور دوستوں نے فرمائش کی کہ ایک مزار ہے پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان، وہاں چکر بھی لگائیں گے اور زیارت بھی کریں گے۔ میں بھی تیار ہو گیا۔ ہم موٹر سائیکلوں پر سوار ہو گئے اور زیارت کی طرف روانہ ہو گئے۔ دن کے تقریباً 11:30 بجے ہم وہاں پہنچ گئے تو مزار پہاڑوں کے پیچھے تھا اور وہاں تک روڈ نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہم موٹر سائیکلوں سے اترے تو دوستوں نے بولا کہ یہاں تو موٹر سائیکلیں اسی طرح نہیں چھوڑ سکتے، کوئی چوری کرے گا یا پھر کوئی خراب کر دے گا، تو اس کی چوکیداری کے لیے ایک بندہ یہاں پر ہونا چاہیے۔ میں نے دوستوں کا دل رکھنے کے لیے بولا کہ میں ادھر ہی رہ جاؤں گا۔ دوست چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ ارد گرد سارے پہاڑ تھے اور ایک جنگل تھا، کوئی گھر وغیرہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جنگل کی طرف سے ایک عورت میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ بھی زیارت کے لیے جا رہی ہے، اس لیے دل میں کوئی ڈر محسوس نہیں کیا۔ ادھر ادھر پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ عورت میری طرف آ رہی تھی۔ جب قریب 8-10 گز کے فاصلے پر تھی تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، کالے بڑے بڑے سے ہونٹ، کالا چہرہ، تو میں بہت ڈر گیا۔ مجھے سب کچھ بھول گیا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے صرف بسم اللہ منہ پر آئی۔ وہ عورت ادھر ہی رک کر کھڑی ہو گئی اور کچھ دیر تک کھڑی رہی، پھر واپس جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب جنگل کے قریب پہنچ گئی تو پھر پیچھے کی طرف دیکھنے لگی اور واپس میری طرف آنے لگی۔ پھر قریب پہنچی تو میں نے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دی اور وہ وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح کچھ دیر بعد وہ واپس چلی گئی، پھر وہاں پہنچ گئی اور پھر پیچھے دیکھنے لگی، پھر واپس میری طرف آنے لگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس دفعہ میرا بچنا مشکل ہے۔ میں نے کلمات پڑھنا شروع کر دیے، لیکن جب وہ قریب پہنچ گئی تو پہاڑ کی چوٹی سے میرے ایک دوست نے مجھے آواز نکالی۔ میں نے پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھا۔ جب واپس مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، عورت ادھر سے ہی غائب ہو گئی تھی۔ پھر ہم دوست آپس میں سب پہنچ گئے
तो वो मुझसे पूछने लगे कि वो औरत कौन थी। मेरे मुंह से तो कोई बात ही नहीं निकली। मेरा चेहरा जर्द हो रहा था और मैं बहुत घबरा गया था। दोस्त खुद ब खुद समझ गए और मुझे बोले कि हमें मालूम होता कि ये इतना ख़तरनाक इलाका है तो हम तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ते। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज़ थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।